تین جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں ملے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے متصل بعد انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے اور اپنے بچے پر قربان کرتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں کی اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور احسار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخی عبید بھی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور آپ سے حکم اتنا بڑا ہے، یعنی آپ کے بارے میں اتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق میں بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق کے والدین کو ماں کی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب اور رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین سے حسن سے تین جگہ اپنی ماں کا والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین سے حسن سے تین جگہ، یعنی تین جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اپنی والدین سے اچھے سلوک سے پیش آؤ، بدسلوکی مت کرو، اور ان کو جنت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں پھر وہی حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ ایسا آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ ایسا آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور پھر یہ کہ صرف اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ کرو، تین بار یہی ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق کے والدین ہے۔ سنہ انعام میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک و حرام کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت دینے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے بدسلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو۔ ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے، اور یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں انہیں
उफ तक नहीं कहना। उफ से मुराद हर वो तकलीफ और हर वो दुख वो जो नागवार कौल फेल है जिससे वालदैन को ज़हनी या रूहानी अजियत पहुंचे। लिहाजा कि वालदैन से अच्छे अंदाज में बात किया करें, यानी वालदैन की कोई बात नागवार भी गुजरे तो औलाद नागवारी का इज़हार करते हुए उफ तक न कहे। दूसरी बात यह है कि तुम उन्हें ना झिड़कना, यह भी नहीं कि इसलिए कि वालिदैन का मिजाज बुढ़ापे की वजह से आमतौर पर चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अगर उनके किसी बात पर आप गुस्सा भी ना हो और अगर आपको बुरी भी लगती है तो आप उनकी बात पर गुस्सा ना हो। तीसरी बात यह है कि वालिदैन से बात करो तो अदब व एहतराम को मलहूज मकतूब यानी खातिर रखते हुए बात करो। चौथी बात, वालिदैन पर रहम व तरस करते हुए उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुक कर रहो। बाज़ हज़रात का कहना है कि जिस तरह एक चिड़िया अपनी चूज़ों को अपने परिंदों से ढांप लेती है और हर तरह से उनकी हिफाजत करती है, इसी तरह जब औलाद जवान हो जाए तो वालिदैन बुढ़ापे उठ जाएं, फिर यानी बुढ़ापे में पहुंच जाएं, बूढ़े हो जाएं तो औलाद हरदम उनकी हिफाजत करे, उनके सामने नहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रहे, तो फिर उन्हें ना झिड़के और ना ही डांट टपक करे। पांचवी बात यह है कि उनसे अच्छा बर्ताव के साथ साथ उनके लिए दुआ भी करते रहो कि ऐ मेरे रब उन पर रहम फरमाया, जैसा कि उन्होंने मोहब्बत और शफकत के साथ बचपन में मेरी परवरिश की। वालिदैन अगरचा गैर मुस्लिम भी हों तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद रब्बानी होता है कि तर्जमा, हमने इंसान को उसके माँ बाप के मुतालिक अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे अमल में रखा, उसकी दूध छुड़ाई। 2 बरस में है कि मैं और यानी मेरी और अपनी वालिदैन की शुक्रगुजार करो, मेरी ही तरफ लौट कर आना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी तरफ सबको लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शिर्क करे जिसका तुझे इल्म ना हो, तो उनका कहना है ना मानना, यानी ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क होगा। हाँ, दुनिया में उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना, यानी अच्छा बर्ताव करना, अच्छी तरह बसर करना और उसकी राह पर चलना। जो मेरी तरफ झुका हुआ हो, तुम्हारा उठना मेरी ही तरफ हो, तो जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें खबरदार करूँ। हदीस मुबारका की रोशनी में वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आओ। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर कहा, यानी तीसरी बार कहा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, फिर कौन सी? यानी चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला कि हाँ, ये एक महबूब अमल है, अमल महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बर वक़्त नमाज अदा करना। ये कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदैन से नेकी करना। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के कदमों तले जन्नत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बदनसीब करार देते हुए, यानी बदनसीब करार देते हुए हालत पाक कर भी यानी जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा, पाक साफ होकर भी जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक में मिले, उस शख्स की नाक खाक में मिले, उस शख्स की नाक खाक में मिले। 3 मरतबा फरमाया। पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसकी नाक खाक में मिले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ बाप उनमें से किसी एक को बहालत बुढ़ापा पाया और फिर जन्नत में दाखिल ना हो सका, यानी उनकी खिदमत करके या उन्हें राजी करके जन्नत का हकदार ना बन सका। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में गया तो वहाँ मैंने किरात सुनी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो जवाब मिला, हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप से नेकी करो, नेकी का यही फ़ायदा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तौबा की कोई सूरत है? यानी तौबा कर सकता हूँ? अल्लाह ताला यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ, वो हाजिर होकर कहने लगा कि पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी माँ जिंदा है? उस शख्स ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी खाला है, बस उनसे उसने सलूक करो, अल्लाह ताला तुझे माँ फरमा देंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में पैदल जा रहे थे कि अचानक बारिश हो गई।
جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک صالح اعمال جتنے تم نے کیے ہوں، آج اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، میرے والدین سے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، یعنی میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو شام کو جو بھی دودھ لے کر آتا تو جب گھر لوٹتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد سو گئے ہیں۔ ان کا انتظار کرنے لگا اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے میرے پیروں کے قریب بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، لہٰذا اسی طرح ان کے اس جاگنے کا انتظار کرتا رہا اور وہ سوئے رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بچے بلبلاتے رہے، حتیٰ کہ اسی طرح فجر ہو گئی۔ اے اللہ، میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، مہربانی فرما کر پتھر کو ہٹا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اتنا سا ہٹا دیا کہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دو آدمی میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی، اس نے اپنی ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس سے بدکاری کرنے کی عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا، اور ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی نہ سمجھ سکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی سمجھ سکا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمایا، وہی کیا، غار سے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ آخر میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت ہی رحم فرمایا اور وہ آسانی سے اس غار سے نکل کر چلے گئے۔ بے شک پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے سیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، جب پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا ساتھ کبھی بھی کسی بھی وجہ سے مت چھوڑنا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے، اور آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی کہ جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے اس لیے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے اور اس لیے دکھ نہیں بتاتی۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانا۔ پھر ہمیشہ اپنی ماں کی غلامی کرو، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا، کبھی اپنی ماں سے ہمیشہ محبت سے بلانا، خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو، جنت بنے گا تیرا ٹھکانہ۔ چلیں گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا، آپ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ماں کی عظمت کی نشانی ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگے تو آپ کیا مانگیں گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی۔ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر ایک بڑی خوشی بھی چھوٹی ہے، جنت بھی چھوٹی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں، ان کی رضا و خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی اللہ پاک کی رضا و خوشنودی تلاش کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری نئی آنے والی ویڈیو لازمی پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔